अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाक अफ़गान ताल्लुक़ात इस टाइम पे जारी हैं। काबुल में मोहम्मद सादिक ने अमीर ख़ान मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और यहाँ पे वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अज़ीज़ी ने मुलाकात की है, जो अभी स्टिल चल रही है। और अफ़गान महाजिरीन के हवाले से बड़ी गर्म बातें हुई हैं। अमीर ख़ान मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी बात की है, तशवीश का इजहार किया है। और यहाँ पे जो नूरुद्दीन अज़ीज़ी हैं उन्होंने भी कमीशन बनाने का मुतालबा किया है कि आप इसको रोकें और कमीशन बनाएं। इसमें नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, मोहम्मद सादिक ख़ान जो खुसूसी LG नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गानिस्तान सीनियर सफारतकार हैं, वो काबुल में मौजूद हैं। उनका एक रोज़ा दौरा था और उन्होंने वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी से मुलाकात की है। नाज़रीन, मुलाकातें तो वज़ीर ख़ारजा से हो रही हैं मोहम्मद सादिक ख़ान की काबुल में, और यहाँ पे भी उनका वफ़द आया है। और आने वाले 19 अप्रैल को हमारे नायब वज़ीर आज़म जो है, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा इसाक़ डार जो है, वो काबुल का दौरा करेंगे। जब से उन्होंने चार्ज संभाला है पहली बार वो काबुल का दौरा करेंगे। मगर नाज़रीन, ये जो मुलाकातें हो रही हैं इसका फ़ायदा नहीं निकल रहा, क्योंकि पाकिस्तान का जो एजेंडा है, पाकिस्तान का जो मुतालबा है, वो अफ़गान तालिबान जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे। और ये मुलाकातें जो हैं सफारती सतह पे मुलाकातें होनी चाहिए, मगर ये बेसूद रहेंगी। और अब ये इन दोनों मुलाकातों से जो निचोड़ निकला है कि पाकिस्तान ने अफ़गान महाजिरीन के इन्हिला को रोकने के, मुल्क बदरी रोकने से इनकार कर दिया है। और साथ इसलिए इनकार किया है कि वहाँ पे TTP पे लचक नहीं दिखाई जा रही। कहा जाता है कि आप आएँ, पहले से शेड्यूल तय होता है, मुलाकात करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। नाज़रीन, TTP का एक ऐसा इशू है कि पाकिस्तान का तो सिर्फ एक ही मसला है कि हमारे मुल्क में शिद्दत पसंदी में, दहशतगर्दी में इजाफ़ा हुआ है, और ये सारा जो है वो आपके कमांड एंड कंट्रोल में हो रहा है और आपके ज़ेर निगरानी हो रहा है, और ये ठिकाने आपके पास मौजूद हैं। तो गज़नी में जो ठिकाने मौजूद हैं इनके 5,500-6,000 के लगभग मुसल्लह तालिबान जो पाकिस्तान TTP और हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के और दीगर 2 ग्रुपों के हैं, उनको आप बेदखल करें, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और अमरीकी असलहे के हवाले से पाकिस्तान का ये एक निकाती एजेंडा है, मगर चूँकि ये अमरीकी असलहे का जो बारूद का एक ढेर अफ़गानिस्तान में छोड़ के गया है, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा है। वहाँ पे नाज़रीन TTP के हवाले से जब उनसे बात की जाती है तो वो सीधा सीधा कहते हैं कि ये पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हैं, आपके मुल्क में हैं, आप अपनी सिक्योरिटी को देखें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अब हम आपके मुल्क में सिक्योरिटी तो नहीं देख सकते। तो एक अंदाज़ जो उनका कहने का है वो कुछ अजीब सा होता है, और अच्छी तरह जानते हैं, उनको पता है कि ये सब कुछ तो हम करा रहे हैं, अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करते हैं। तो पाकिस्तान ने नाज़रीन अब तो एक तो अफ़गान महाजिरीन को जो रोकने का जो उन्होंने मुतालबा किया है कि आप अफ़गान महाजिरीन को रोकें, तो पाकिस्तान ने उससे क्लियर कट इनकार कर दिया कि जितने भी गैर कानूनी हैं उनको हम निकाल रहे हैं और इन मामलात को उन मामलात से ना जोड़ें। हाँ, आपको रिलीफ मिल सकती है मुख्तलिफ जो ट्रेड में हो गया, ट्रांजिट ट्रेड हो गया आपका, और जो ताल्लुकात हमारे हो गए हैं, और जो अफ़गान महाजिरीन हैं उसमें भी बात हो सकती है, मगर ये अफ़गान महाजिरीन को आप नत्थी ना करें। इन मामलात से पाकिस्तान ने उनको क्लियर कट मैसेज दे दिया है, क्योंकि वहाँ पर नाज़रीन वो कुछ TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहे, और ना ही मेरे ख़्याल में वो कर सकते हैं, जिस पे हम बार बार नाज़रीन अपनी वीलाग में ज़िक्र करते हैं कि यार ये इनके आइडियालॉजी जो है, इनके नज़रियात जो है, ये 2007 में मुतासिर हुए और इन्हीं से मुतासिर हुए और इन्हीं के साथ इन्होंने जंग की है। तो ये इनके साथी हैं बेसिकली। और अब तो जो अफ़गान तालिबान हैं जो फारिग हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जंग तो हो नहीं रही, तो जो जंगजू हैं, जो प्रॉक्सी वार चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। और वो पाकिस्तान के इन शिद्दत पसंद तंजीमों में हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और TTP के साथ मिलके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का यकनुकाती एजेंडा है, और जो बार बार पाकिस्तान मीटिंग के लिए जाता है, और पाकिस्तान की जो आखिरी मुलाकात होगी वो 19 अप्रैल को इसाक़ डार की होगी। उसमें ये तय पाया जा सकता है, क्योंकि एक हाई ऑफिशियल की मीटिंग दोबारा होगी। अब इस मीटिंग में नाज़रीन इनके पास सारे इख्तियारात हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह से इनकी मुलाकातें हो गई हैं, इन्होंने एक फ़ैसला कर लिया है, पाकिस्तान को बुला लिया है, उनके वज़ीर यहाँ पे आ गए हैं
اب TTP کا مسئلہ جب رکھا جاتا ہے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ یہ آپ کے انٹرنل معاملات ہیں, آپ اس کو انٹرنل طور پہ دیکھیں. اب پاکستان باقاعدہ سارے ایویڈنس انٹیلیجنس بیسڈ معلومات ان کو اٹھا کے دے دیتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ کے ملک میں اتنے ہیں. وہ ساری ڈیٹیل 2022 کی قصے وہ سب کچھ ان کو بتا دیتا ہے کہ 2022 میں کیسے آپ نے پاکستانی طالبان کو ہمارے ساتھ بٹھایا, آپ کے کہنے پہ وہ بیٹھے, آپ ہی نے کہا تھا کہ ان کو پاکستان کے آئین کے تحت جو ہے واپس اپنے ملک میں بسائیں. اس ٹائم پہ بات چیت چل رہی تھی, تو ان کو بٹھانے والے, ان کو ٹیکل کرنے والے, ان کو لگانے والے کون ہی ہیں؟ آپ ہی ہیں. یہ آپ ہی کی بات مانتے ہیں. مگر ناظرین یہ بات بن نہیں پا رہی. پاکستان کی جتنے بھی آگے سفارتی تعلقات چینل کو تو قائم رکھنا پڑے گا, وہ ختم نہیں کرنا پڑے گا. بہرحال یہ ممکن نہیں ہے, اور پاکستان نے افغان مہاجرین کو جو غیر قانونی طور پہ مقیم پاکستان میں ہیں, جن کی تعداد پاکستان کو بھی معلوم نہیں ہے, اس حد تک ناظرین غیر قانونی طور پہ افغان شہری جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں, کیونکہ پاکستان پہ ان کا مکمل ڈیٹا ہمارے پاس ہے نہیں. تو اب بارڈر کو باقاعدہ مینیج کیا جا رہا ہے, اور بارڈر پہ 1450 چوکیاں بنا دی گئی ہیں, فوجی ساز و سامان فراہم کر دیا گیا ہے, اور ساتھ اس 2640 کلومیٹر کے بارڈر کو پاکستان اس کو واچ کر رہا ہے, اس کو مینیج کر رہا ہے. اس سائٹ سے اس کو مینیج صرف دراندازی کی شکل میں کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی جائے, اور وہاں سے پاکستانی طالبان کو اور اپنے جو افغان جنگجو ہیں ان کو راستہ فراہم کرنے کے لیے بارڈر کو کاٹ کے پاکستان میں داخل کرتے ہیں. تو یہ سفارتی تعلقات پاکستان کے چلتے رہیں گے, مگر یہ 19 اپریل کا دورہ ناظرین انتہائی اہم ہے. محمد صادق خان کا یہ جو دورہ ایک روزہ دورہ تھا, جس میں انہوں نے وزیر خارجہ سے ملاقات کی, مگر وہ کچھ ساتھ لے کے نہیں آئے, بلکہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا, جس طرح وہ کرتے ہیں کہ افغان شہریوں کو آپ بے دخل کر رہے ہیں, کس انداز میں کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, آپ زیادتی کر رہے ہیں, ایک طریقہ ہوتا ہے ان کو روکے. اب ناظرین یہاں پہ جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے, جو نور الدین عزیزی ہیں, انہوں نے ایک افغان مہاجرین کے حوالے سے ایک کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا ہے کہ باقاعدہ ایک کمیشن بنائیں. ٹھیک ہے آپ افغان مہاجرین کو بھیجیں, مگر ایک کمیشن بنائیں اور اس میں ایک طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ افغان شہریوں کو جو ہے وہ ہمارے ملک بھیجیں. تو جب تعلقات ہمارے نارمل ہے نہیں, اور آپ کمیشن کی بات کر رہے ہو, اور پاکستان نے طے کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں غیر قانونی طور پہ ہیں, ان کے پاس ویزے نہیں ہیں, اور ہم اب اپنے ملک میں جیسے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے, انہوں نے اپنے ایک سسٹم ملک میں لے گیا ہے, ایک اسلامی نظام کہہ لیں وہ نافذ کر دیا ہے, اب وہ کسی کی نہیں مانتے. اسی طرح پاکستان اپنے ملک میں ایک فیصلہ ہو گیا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی ہیں, صرف افغانیوں کی بات نہیں چل رہی, کہ جتنے بھی غیر ملکی ہیں ان سب کو پاکستان سے نکالنا ہے. ان سب کو جتنے بھی پاکستان میں ہیں ان کو 31 مارچ کی تاریخ دے دی گئی تھی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک میں دہشت گردی ہے, اور ہمارے ملک کی اکانومی بھی اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی ہے, مگر پاکستان مشکلات میں ہے. دہشت گردی میں کمی نہیں ہو رہی, دہشت گردی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. یہ جو آخری سہ ماہی ہے اس میں تو 100% سے زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے شدت پسندی اور دہشت گردی میں. رمضان میں ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ جو عبادت کا مہینہ ہوتا ہے اس میں قتل عام ہوا ہے, عام لوگ بیچ میں شہید ہوئے, سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے, اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنی جنگ جاری رکھی. تو یہ پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھولا گیا ہے, اور پاکستان کے خلاف جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے اس ٹائم پہ پاکستانی طالبان اور حافظ گل بہادر گروپ, لشکر اسلامی اور جماعت الحرار, ان کے پاس باقاعدہ جو ہے وہ امریکی اسلحہ ہے, جس کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ اسلحہ تو یا افغانیوں نے بیچا ہے افغان طالبان نے, یا ان کو جو ہے وہ انہوں نے خود دیا ہوا ہے. مگر انہوں نے پرسوں جو ان کے نائب ترجمان ہیں ملا حمداللہ فطرت, انہوں نے بیان دیا ہوا ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ پاکستان کراچی پہ جو کنٹینر لوٹے گئے تھے یہ ان میں یہ اسلحہ موجود تھا, اور یہ اسلحہ پاکستان کی منڈیوں میں مارکیٹوں میں بکتا ہے. کچھ عجیب سا سٹیٹمنٹ دیا تھا, ایک پرانی خبر پاکستان اس کی نکال کے اس پہ بات کی تھی, حالانکہ وہ 19,000 کنٹینر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ 19,000 کنٹینر جو ہے وہ چوری کر لیے گئے تھے, جو غائب کر دیے گئے تھے. ان کنٹینر پہ پھر امریکہ نے وضاحت کی تھی کہ ایسے ایک بھی کنٹینر جو ہے وہ غائب نہیں ہوا. بہرحال انہوں نے ایک پرانی خبر پہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ داغ دیا ہے, اور پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ امریکہ نے اسلحہ کس لیے چھوڑا ہے. امریکہ نے چھوڑا ہی اس لیے کہ پاکستان کے شدت پسند جو ہے ان کے ہاتھ میں لگے, اور یہاں پہ پراکسی وار جنگ چلتی رہے, اور ان کے آپس کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو. اگر ناظرین افغان طالبان TTP کو کنٹرول کرتے تو وہ پہلے کر چکے ہوتے. انہوں نے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے, اور وہ اس ٹائم پہ پاکستان اور اسپیشلی پاکستان کے خیبر پختونخوا میں انہوں نے ایک جنگ چھیڑ دی ہے,
اور جنوبی اضلاع میں مکمل طور پہ اس ٹائم پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ دن کو جو ہے وہ سرکار کی صوبائی حکومت کی حکومت ہوتی ہے، مطلب حکومت کی ریٹ جو ہے وہ دن کو ہوتی ہے، رات کو ریٹ نہیں ہوتی۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں اس ٹائم پہ ان علاقوں میں جنوبی اضلاع میں ڈی خان، بنو، ٹانک لگی، مروت، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، ہنگو، ان علاقوں میں جو ہے کرم کو آپ کر لیں، ان علاقوں میں جو ہے وہ شدت پسند کافی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ ان کے ٹھکانے یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تواتر سے کیے جا رہے ہیں، مگر ان کا نقصان بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے، مگر ساتھ ہمارے جوان جو ہے وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور کارروائیاں بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ پورے واقعات افغان طالبان کو اچھی طرح پتہ ہے۔ یہ جو ہماری میٹنگ گئی ہے اس پہ بھی ملا ہیبت اللہ کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ تمام تر افغان حکومت ایک پیج پہ ہے۔ بار بار پاکستان کا ان کو کہنا کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں، وہاں سے کوئی کارروائی ہو نہیں رہی۔ تو جب تک ٹی ٹی پی کو افغانستان کنٹرول نہیں کرتی، پاکستان میں یہ اس طرح کی شدت پسندی چلتی رہے گی۔ اس کی بڑی اگزامپل میں نے آپ کو دی تھی ناظرین، 2014 میں ہم نے ضرب عضب آپریشن کیا اور ہماری سیکیورٹی اداروں نے کہا تھا کہ ہم نے اس کی کمر توڑ دی ہے، دوبارہ یہ نہیں اٹھ سکیں گے۔ ہم نے اپنے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا، ان کو گھروں سے نکالا اور باقاعدہ ایک آپریشن کیا۔ اس آپریشن میں ہم ان کو ختم نہیں کر سکے، اس ٹائم ان کی تعداد اتنی نہیں تھی۔ اب یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 30-40 ہزار ہو گئی ہے۔ تو افغانستان خود بھی ڈر رہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہتھیار نہ اٹھا لے، ہمارے ساتھ لڑے ہوئے ہیں تو کیا طالبان کی تعداد کوئی 2 لاکھ 3 لاکھ تو نہیں ہے نا؟ ان افغان طالبان کی تعداد بھی جو ہے وہ تقریباً کوئی 40-50-60 ہزار ہوگی۔ باقی آپ دیکھ لیں، یہ 2.5 لاکھ آرمی جو اس ٹائم پہ اشرف غنی کے دور میں تھی، وہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ اشرف غنی کی 2.5 لاکھ آرمی کو امریکہ نے 20 سال ٹرین کیا اور ساتھ انڈیا نے ٹرین کیا۔ ان کو امریکی اسلحہ، جدید اسلحہ دیا گیا، اس کے باوجود یہ 30-40-50 ہزار طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکے اور بھاگ گئے۔ اس کی بڑی وجہ ناظرین کیا تھی کہ ایک تو 1 لاکھ تقریباً 1.5 لاکھ، 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ ان کی آرمی تھی اور انہوں نے 2.5 لاکھ جو ہے وہ پیپر پہ شو کی ہوئی تھی اور تنخواہیں اپنی جیبوں میں ڈال رہے تھے۔ اور یہاں پہ ان کے پاس ایمان کا جذبہ تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے اس کے ساتھ باقاعدہ 20 سال سے پاکستان ان طالبان کی آپریشنل سپورٹ میں مدد کرتا رہا ہے۔ ہر قسم کی مدد جو ہے وہ پاکستان نے ان کو فراہم کی ہے۔ تو انہوں نے آسانی سے اس 1 لاکھ 1.5 لاکھ جو 2.5 لاکھ آرمی بتائی جا رہی تھی اس کا خاتمہ کر دیا اور وہ سارے بھاگ گئے۔ حالانکہ 20 سال ٹریننگ کرنے کے بعد جدید اسلحہ آپ کے ہاتھ میں تھا، پھر بھی آپ بھاگ گئے۔ تو افغان طالبان جو ہے وہ ناظرین، افغان طالبان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی 7 لاکھ ریگولر آرمی ہے۔ اب حالات اس نہج پہ پہنچنے جا رہے ہیں جو آگے ہم کو لگ رہا ہے کہ افغانستان کے اور پاکستان کے تعلقات میں بگاڑ مزید آئے گا۔ وہ ایک ہی مدعا ہے کہ ٹی ٹی پی کو جب تک کنٹرول نہیں کیا جاتا وہ کنٹرول ناظرین افغانستان سے ہوگا۔ ان کے ٹھکانوں کو وہاں پہ ختم کرنا پڑے گا۔ اگر افغانستان و حکومت اس بار جو اسحاق ڈار جا رہے ہیں، وہ آخری دفعہ کم از کم ان کو ایک وارننگ دوبارہ دے دی جائے گی کہ آپ ان ٹھکانوں کو ختم کریں، ان ٹی ٹی پی کے مسئلے کو نمٹائیں، ورنہ آگے جا کے پاکستان پھر آزاد ہے، وہ پھر خود جو ہے وہ فضائی حملے، سرجیکل سٹرائک وغیرہ جو ہے ان ٹھکانوں پہ کرے گا، پھر ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ اس سے پہلے محمد صادق خان نے ایک وارننگ دی بھی تھی کہ تمام تر تعلقات منقطع، ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرو۔ اس کے بعد یہ 1 روزہ دورہ ان کا بلانا اور وہاں پہ جانا، وزیر خارجہ سے ملنا، اس کے باوجود رزلٹ نہ نکلنا، اور وہی ایک بات کہ افغان شہریوں، افغان مہاجرین کی جو بے دخلی ہے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے، اس کے لیے کمیشن قائم کیا جائے، اس پہ پاکستان نے صاف انکار کر دیا ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ سارے جتنے بھی غیر قانونی ملک میں مقیم افغان باشندے ہیں، ملک میں مقیم غیر ملکی ہیں، ان سب کو نکالا جائے گا، پراپر ویزے پہ آپ آئیں۔ آپ کے پاس اگر ویزا ہے تو آپ جس طرح دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اس طرح پاکستان میں بھی پراپر ویزا لے کے آئیں۔ آپ نے پڑھائی کرنی ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، کارخانہ کھولنا ہے، فیکٹریز جتنی بھی آپ نے کھولنی ہے کھولیں، مگر آپ ایک پراپر طریقے سے اس ملک میں آئیں اور اپنا کاروبار کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے اور آپ یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اب سارے پاکستان اسی پہ لڑ رہے ہیں کہ یار نہیں، ہم نے 9,25,000 ان 3 سالوں میں نکالے ہیں۔ بھئی آپ نے 9,25,000 نکالیں، مگر ایران کی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ہم نے 11 مہینوں میں 12 لاکھ افغان شہریوں کو نکالا ہے اور اس میں 50% واپس آ گئے ہیں، حالانکہ ان کا جو بارڈر ہے
55 किलोमीटर उनका कंक्रीट का बॉर्डर है, जो वहाँ पे सारी उनकी फोर्सेस पड़ी होती हैं, बड़ा ख्याल करते हैं जहाँ से अफ़गान शहरी दाखिल होते हैं। और उसके बावजूद आगे उनकी फेंसिंग कंप्लीट है। हमारी तो 92% फेंसिंग कंप्लीट है, 8% अभी तक बाकी है। और पाकिस्तान में अल्लाह माफ़ करे, हम सब जानते हैं कि क्या तरीक़ाकार होता है, यहाँ पे पैसे दे के आसानी से फिर बंदा वापस आ जाता है। तो ये जो हमने 2 सालों में 8,85,000 अफ़गान शहरियों को भेजा है, उनमें कितने वापस आ गए इनका डेटा भी किसी के पास नहीं है। 2004, 2005, 2006 में तो हमने POR कार्ड बना के अफ़गान महाजिरीन को UNHCR के साथ रजिस्टर्ड कर दिया था, वो 14 लाख है, उनकी तादाद ठीक है। ACC कार्ड वाले ये वो लोग थे जो भाग गए थे, जिन्होंने POR कार्ड नहीं बनाए थे। 2017, 2016, 17, 18 में इनको अफ़गान सिटीज़नशिप कार्ड दी गई। बाकी जो पाकिस्तान में 1 मिलियन से ज़्यादा हैं, ये गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं। इनमें कमज़ोर भी हैं, इनमें दरमियाने तबके की भी हैं, लोअर मिडिल क्लास के भी हैं, अपर मिडिल क्लास के भी हैं। अब इनकी बेस में फिर यहाँ पे शिद्दत पसंदों को सपोर्ट करने वाले भी हैं, जो एजेंसियों की रिपोर्ट आ रही है कि इसकी आड़ में पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, क्योंकि अफ़गान शहरी जो हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशनों में मारे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने एक साफ इनकार कर दिया अफ़गान शहरियों को। 30 जून जो टाइम दिया गया है कि हमने POR कार्ड वालों को, जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उनको भी निकालना है, क्योंकि मुल्क में हमने एक लीगल तरीका एडॉप्ट करना है। और वो पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि हम सिर्फ वीज़े पे लोगों को अपने मुल्क में छोड़ेंगे, बग़ैर वीज़े के कोई भी हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा। तो पाकिस्तान उसी पे अमल कर रहा है, उसी पे अमल पे रहा है। और आज जो अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी से रिक्वेस्ट की है या उन पे तशवीश का इजहार किया है कि अफ़गान शहरियों को उनकी बेदखली को रोकें और आगे जाके फिर मुज़ाकरात को मज़ीद करते हैं, मगर पाकिस्तान ने उससे इनकार कर दिया कि सबसे पहले जो है हमारे पास एक ही मसला है TTP का, जिस पे हम 3-4 बार मुज़ाकरात कर चुके हैं और हम बार बार उस पर आपको वार्निंग भी दे चुके हैं। 19 अप्रैल को अब इसहाक डार साहब जा रहे हैं, जो नायब वज़ीर आज़म हैं, उसमें यह बात खुल के सामने आएगी। मेरे ख्याल में उसके बाद फिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद एक क्लियर चीज़ आ जाएगी सामने कि पाकिस्तान ने आगे क्या करना है और अफ़गानिस्तान ने आगे क्या करना है। अल्लाह खैर करे, कल इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हाज़िर होते हैं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।